میرپور کے اندر جتنا کام میں نے کیا کسی جو ہے نا بلدیہ میں آئے کسی نے اتنا کام نہ کیا۔ میرا سب سے بڑا جو ادھورا کام رہتا تھا وہ میں یہاں پہ ہمیں میونسپل کارپوریشن کو محکمہ مال والوں نے ایک جگہ دی جہاں پہ ہم ری سائیکلنگ پلانٹ لگانا چاہتے تھے۔ وہ بدقسمتی سے میرے پاس وقت کم تھا، وہ میں نہ لگا سکا۔ جو ہے نا ایڈمنسٹریٹر یا میئر کے سامنے یہ جو انتظامیہ یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ایکچولی میرپور شہر کا یہ المیہ رہا ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے قبائل کی سیاست کی۔ تحریک انصاف ایک آندھی کی طرح آئی تھی اور طوفان کی طرح چلی گئی ہے۔ تحریک انصاف کا کوئی نظریہ نہیں ہے، صرف لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، تذلیل کرنا۔ عمران خان کا دیکھ لیں، پورا جو ہے نا کام وہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ میں تو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں بیرسٹر سلطان محمود کے دور جائیں آپ، تو خدا رہا اس میرپور کی طرف توجہ دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل آزاد کشمیر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل نہیں، ختم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا ایکسپریس۔ میڈیا ایکسپریس کے پروگرام حق بات کے ساتھ آپ کا میزبان عاشر علی آپ سے مخاطب ہے۔ آج پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے خواجہ ساجد پہلوان صاحب، جو سابق ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن میرپور رہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست بھی کرتے ہیں۔ الیکٹورل پالیٹکس کی طرف ابھی تک کیوں نہ آئے، مستقبل میں الیکٹورل پالیٹکس کی طرف آنے کا کوئی پلان رکھتے ہیں یا نہیں، عوامی مسائل، شہری مسائل اور ساتھ ہی ساتھ ان کی سیاسی زندگی پر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور امید کریں گے کہ مختصر جوابات لے کر پروگرام کو مختصر ٹائم میں ختم کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت اچھے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم خیریت سے۔ میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں میڈیا ایکسپریس والوں کا کہ انہوں نے آپ میرے یہاں غریب خانے پہ تشریف لائے اور مجھے جو آپ نے یاد کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی بطور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن میرپور کون سا ایسا کام کیا جس پر آپ مرتے دم تک فخر محسوس کریں گے؟ سچی بات ہے کہ میں شکر گزار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ جنہوں نے اپنے دور حکومت میں، خاص کر چودھری عبدالمجید صاحب کا، کہ انہوں نے یہاں میرپور شہر کا مجھے موقع دیا خدمت کرنے کا۔ سچی بات ہے کہ میرا گھرانہ جو ہے نا وہ سیاسی گھرانہ تھا۔ میرے والد محترم نے 1965 میں پہلا یہاں میں میونسپل کارپوریشن کونسل کا الیکشن لڑا اور وہ جیتے۔ 91 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ اس وقت بھی جو ہے نا وہ وائس چیئرمین تھے میرپور میونسپل کمیٹی کے۔ انہوں نے کیا، ان کے بعد میں پھر جب کالج میں گیا تو میں نے کالج سے سیاست زندگی کا آغاز کیا اور میں جو ہے نا کالج سے سیاست کرتا ہوا۔ پھر مجھے 2015 اور 16 میں مجھے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جو ہے نا مجھے میونسپل کارپوریشن کا ایڈمنسٹریٹر بنایا۔ یہ میونسپل کارپوریشن میرپور کی سب سے بڑی، آزاد کشمیر کی سب سے بڑی میونسپل کارپوریشن ہے اور مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں یہاں پہ میں آج آپ نے جو سوال کیا کس چیز پہ فخر ہے، میں جب آیا تو اس کارپوریشن شہر کی حالت بہت خراب تھی اور میں نے آتے ہی یہاں پہ جو ہے نا جب کام شروع کیا، یہاں روڈ میں پیچ ورک شروع کیا، روڈوں کا کام کیا، بلکہ یہاں محلے کی سڑکیں نالیاں پختہ کی۔ میں نے تقریباً شہر کے اندر تقریباً 4.25 کروڑ روپے کا کام کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے میں شکر گزار تھا اس وقت کی چند NGOز کا جنہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا۔ اور میں آج سچی بات ہے بہت خوش ہوں کہ میں نے اپنے دور میں 14 ماہ کا عرصہ تھا یہاں پہ میرپور کے اندر جتنا کام میں نے کیا کسی جو ہے نا بلدیہ میں آئے کسی نے اتنا کام نہ کیا۔ یہاں پہ میں نے پیچ ورک لگایا، یہاں پہ 43 جو اسکیمیں تھیں میں نے لانچ کی ہیں۔ پھر ہمارے پارک ہے، ویو پوائنٹ ہے، ویو پوائنٹ کی حالت اس طرح بری تھی کہ کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کی حالت کیا ہے۔ میں نے مسلم اینڈ کے تعاون سے جو ہے نا پارک کو جو ہے نا اس پہ کام کیا اور پھر میں نے یہاں پہ ایک لیڈیز پارک جو ہے نا وہ محکمہ مال کے پاس چلا گیا تھا، میں نے ان سے واپس لیا
اور کارپوریشن میں اسے شامل کیا اور میں نے یہاں پہ لیڈیز پارک بنایا۔ پھر میں نے سب سے بڑا جو کام کیا ہے نا مسلم ہینڈز کے تعاون سے، میں نے شہر کے اندر 19 فلٹریشن پلانٹ لگائے، جس پہ میرا ان کے ساتھ MOU ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا، ہم نے کہا کہ بجلی جگہ ہم مہیا کریں گے لیکن شہر کے چند جگہوں پہ آپ جو ہے فلٹریشن پلانٹ جو ہے نصب کریں۔ انہوں نے 19 فلٹریشن پلانٹ مسلم سینڈ والوں نے مجھے دیے، جو ہم نے لگائے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سیف اینڈ سلیکٹ کے سامنے ہے، میاں محمد ٹاؤن میں ہم نے لگایا، C4 میں ہم نے لگایا، 2 نمبر سکول کے پاس ہم نے لگوایا، پھر ہم نے ایک F1 کے مقام پر لگایا، دوسرا ہم توتھال کے مقام پر۔ اسی طرح کرتے کرتے ہم نے جیل کے اندر بھی ہم نے منظوری کروائی کہ وہاں پہ ہم جو ہے نا کر سکیں، فلٹریشن پلانٹ لگا سکیں۔ پھر میرا سب سے بڑا جو ادھورا کام رہتا تھا وہ میں یہاں پہ ہمیں میونسپل کارپوریشن کو محکمہ مال والوں نے ایک جگہ دی جہاں پہ ہم ریسائکلنگ پلانٹ لگانا چاہتے تھے۔ وہ بدقسمتی سے میرے پاس وقت کم تھا، وہ میں نہ لگا سکا یہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ ایک رتیالی کے مقام پہ جگہ تھی۔ میں نے وہاں پہ مسلم زینڈ والوں کو وزٹ کروایا اور انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہاں میرپور کے اندر ہم ریسائکلنگ پلانٹ لگائیں گے اور اس کچرے کو وہاں پہ جو ہے نا ڈمپ کریں گے۔ جو ریسائکلنگ پلانٹ آپ لگانا چاہ رہے تھے خواجہ صاحب، وہ آپ کے بعد بھی بہت سے ایڈمنسٹریٹرز آئے، سرکاری پروٹوکول لیا، سرکاری وسائل کو استعمال کیا اور واپس چلے گئے۔ جو آپ نے پروپوزل بنا کر مسلم اینڈ کے تعاون سے بنانا چاہ رہے تھے اس کو وہ کیوں آگے نہ لے کر چل سکے؟ میری تو خواہش تھی، میں نے بابر جو میرے بعد آئے میں ان سے میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ جو ہے نا جو میں پلان چھوڑ کے گیا ہوں اس کو آپ مکمل کریں، اور یہاں پہ صحت و صفائی کے حوالے سے میرا بہت زیادہ جو ہے نا یہ کام تھا کہ شہر کے اندر صفائی ستھرائی ہو، اور اس میں بہترین حال یہی تھا کہ میرا انوائرمنٹ والوں سے میٹنگ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو جو آپ ریسائکلنگ پلانٹ لگانا چاہتے ہیں اس میں 40 ٹن کچرا چاہیے۔ اس پہ ان کا آبجیکشن تھا، جو اس وقت میں نے وہ آبجیکشن بھی دور کیا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے نا اس میں منگلہ کو شامل کر لیں، اگر 40 ٹن کچرا جو ہے وہ میرپور شہر کے اندر نہیں بنتا تو آپ چیچیاں کو شامل کر لیں، ادھر آپ خالقہ آباد تک چلے جائیں، منگلہ کو ساتھ بلا لیں، تو پھر وہ بھی ہم نے وہ دور کر دیا تھا۔ آج کیا سمجھتے ہیں کہ میرپور آزاد کشمیر میں جو آزاد کشمیر کی سب سے بڑی میونسپل کارپوریشن ہے وہ مسائل کا شکار ہے؟ عوام جو ہے وہ بار بار سوشل میڈیا اور دیگر اخباری تراشوں سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دینے میں ناکام ہے، کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ وجہ یہی ہے یہاں پہ ایڈمنسٹریشن جو بلدیہ کا کسٹوڈین ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹر، وہ فادر آف دا سٹی ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے اختیارات کو یوز کرے تو وہ یہ بہت بڑا عہدہ ہے، اور جو ہے نا ایڈمنسٹریٹر یا میئر کے سامنے یہ جو انتظامیہ ہے یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ کارپوریشن کے اندر پاورفل آدمی ہونا چاہیے جو اپنے اختیارات کو جانتا ہو کہ اختیارات کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے حالیہ پچھلے دنوں میں دیکھا یہاں پہ مسلم لیگ نون کا دور تھا، یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر جو کھیل کھیلا MD میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے، میں میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ بھی اس وقت میں ایڈمنسٹریٹر تھا، میں لڑا ان کے ساتھ، انہوں نے ریکارڈ مانگا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے اگر کارپوریشن کے پاس الاٹمنٹ کا اختیارات نہیں ہے تو لیکن جو میرپور میں اسٹیٹ کا شعبہ ہے وہ انہوں نے پورا جو ہے نا میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دے دیا۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہاں پہ بیٹھے، میٹنگیں ہوئیں، ہم نے یہاں پہ جلوس جلسے کیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج جو ہے نا وہ ریکارڈ دوبارہ ہم نے جو ہے نا کارپوریشن میں واپس لیا ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، پھر میں اسی طرف آتا ہوں کہ یہاں پہ جو ایڈمنسٹریٹر ہونا یا میئر ہو وہ پاورفل ہونا چاہیے۔ مسائل کا حل تب بھی ہے، میں 14 ماہ رہا ہوں، میں نے کسی ایک جگہ نہیں کہا کہ کارپوریشن کے ساتھ پیسہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بڑی بات بتاؤں، میں نے جب یہاں پہ آیا تو یہ مسائل ہی مسائل تھے، یہاں پہ پنشن والوں کے مسائل تھے، میں نے آتے ہوئے لوگوں کو پنشن دی۔ اس کے بعد میں نے یہاں پہ کچرا پڑا ہوا تھا، 35 سال پرانا کچرا کارپوریشن کے اندر، میں نے اس وقت 32 لاکھ روپے میں نیلام کیا وہ کچرا، اور میں نے نئی مشینری لے کے دی کارپوریشن کو۔ میں یہاں پہ ایک اور کام کرنا چاہتا تھا جو مجھے
موقع نہیں ملا اور ٹائم نہیں ملا کہ میں یہاں پہ ایک میوزیم بنانا چاہتا تھا. یہاں پہ ہمارے پرانے میرپور کے لوگ ہم نے جو قربانیاں دی تھی, وہاں پہ ڈیم بنا تھا, میں یہاں میوزیم بنانا چاہتا تھا اور یہاں پہ وہ ریکارڈ جو ہے نا پرانے میرپور کا وہ محفوظ کرنا چاہتا تھا. خواجہ صاحب آپ اس دور میں ایڈمنسٹریٹر رہے میونسپل کارپوریشن کے, جس دور میں آزاد کشمیر کے ریکارڈ ترقیاتی کام چودھری عبدالمجید کی زیر پرستی کروائے گئے. بالکل. اس کے باوجود سیاست کی طرف آتے ہیں کہ کیا وجہ بنی کہ چودھری عبدالمجید صاحب کی زیر پرستی ہونے والے الیکشن میں آپ عملی میدان میں کامیاب نہ ہو سکے, کیا وجہ بنی؟ ایکچولی میرپور شہر کا یہ المیہ رہا ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے قبائل کی سیاست کی جو پورے آزاد کشمیر میں ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کے اکثریتی جو ووٹ ہے نا میرپور میں, آپ کو یہ الیکشن کی مہم کے حوالے سے آپ نے بات کی, میرپور شہر جو حلقہ 3 ہے خاص کر, یہ تمام آزاد کشمیر سے مختلف حلقہ ہے. یہاں پہ زیادہ تر جو ووٹ ہے نا وہ مینارٹی کا ہے, اقلیتوں کا ہے, اور بڑی برادری یہاں پہ اکاؤنٹ کی جاتی ہے جاٹ برادری, لیکن ووٹ کے لحاظ سے یہ اقلیتوں کا حلقہ ہے. جب بھی یہاں پہ الیکشن ہوا نا, الیکشن 1 to 1 ہوا, جہاں آپ 1 to 1 کے الیکشن میں دیکھ لیں کہ بیرسٹر سلطان محمود کو میرپور کے اندر شکست ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو دور حکومت تھا چودھری عبدالمجید نے جتنے کام کیے وہ سب کے سامنے ہے. سب سے بڑا گو چودھری عبدالمجید جو ہے نا حلقہ نمبر 2 سے سیاست کرتا ہے, لیکن میرپور شہر کے حوالے سے چودھری عبدالمجید نے جتنے کام کیے, یہ ہمیں یہاں پہ قبرستان دیا 1500 کنال کا رقبہ, میڈیکل کالج, یہاں پہ یونیورسٹی جو ہے نا چودھری عبدالمجید کا کوئی ثانی نہیں ہے جتنا لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ چودھری عبدالمجید کی جماعت کو یہاں پہ جو ہے نا پذیرائی نہ مل سکی. پذیرائی نہ ملنے کی وجہ کیا تھی خواجہ صاحب کے الیکشن میں چودھری مجید صاحب نے کروڑوں اربوں کے فنڈ دیے. میرپور کی عوام کا ایک درینہ مسئلہ تھا کہ ان کے پاس قبرستان نہیں تھا, وہ حل کیا. طلباء کو مسائل تھے کہ ہمیں میڈیکل کرنے کے لیے پنجاب میں جانا پڑتا تھا, ان مسائل پہ قابو پایا, ہیلتھ سٹرکچر کو بہتر کیا. لیکن اس کے باوجود ایک حکومت جو ہے وہ چند سیٹوں تک آ کر مختصر ہو کر رہے گی. دیکھیے یہی ہے کہ ہماری جو سیاست ہے نا, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ پاکستان کے ساتھ وابستگی کی چلتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نیو سٹی کی آبادکاری میں چودھری عبدالمجید کا ہاتھ ہے. جو نیو سٹی بنا ہے وہاں پہ اسٹرکچر آپ جا کے دیکھ لیں, ہاسپٹل وغیرہ, لیکن پھر بھی ضمنی انتخابات اصل میں ہمارے لیے سیٹ بیک بنا کہ ہم ضمنی انتخابات میں ناکام ہوئے. وہاں بھی چودھری عبدالمجید جو ہے وہ دل برداشتہ ہو گئے تھے. یہ جو گزشتہ الیکشن ابھی ہوئے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے چودھری اشرف صاحب. ایک وہ دور تھا جب چودھری اشرف صاحب نے 16-17 ہزار ووٹ لیے, اور ایک وہ دور آیا کہ جب وہ 1300 ووٹوں پر آ کر منحصر کرنے لگے. کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ہم خود حیران ہیں کہ جتنا کام یہ کیا ہے تو اس کے ساتھ کیا سیٹ بیک ہوا ہے. اس پہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں چلی کہ کیا ہوا ہے, کیا لوگوں نے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا. ابھی آپ نے ایک بات کی کہ آزاد کشمیر کی سیاست پاکستان کی سیاست کے ساتھ چلتی ہے, تو عوام کے ذہنوں میں جو یہ بات ہے کہ جس کی حکومت وفاق میں ہوگی اسی کی حکومت آزاد کشمیر میں بنے گی, عوام بالکل ٹھیک کہتی ہے. آپ متفق کرتے ہیں اس سے؟ کہ بالکل یہی ہو, اسی طرح ہوتا ہے. میں متفق ہوں اس سے متفق ہے آپ. چودھری محمد اشرف صاحب نے 1300 ووٹ لیے. آئندہ پھر ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ یا پھر الیکشن ہوں گے یا پھر چودھری لطیف اکبر صاحب اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی کے لیے دوبارہ عدم اعتماد کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو آزاد کشمیر اسمبلی میں پھر ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ آزاد کشمیر اسمبلی میں پیپلز پارٹی انشاءاللہ ٹف ٹائم دے گی, اور انشاءاللہ چودھری یاسین کی قیادت میں جو ہے نا اسمبلی میں ہم سرخرو ہوں گے. آپ کی پارٹی کے صدر ہیں چودھری یاسین صاحب. چودھری یاسین, ان کے حوالے سے اگر 2 سوال کروں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ نہیں. چودھری یاسین صاحب سیاست میں آئے, کوٹلی اور ساتھ چڑوئی سے بھی الیکشن لڑے, جس کے بعد ان کو ایک سیٹ چھوڑنی پڑی. جو سیٹ انہوں نے چھوڑی اس پہ انہوں نے اپنے بیٹے کو الیکشن کھڑا کیا جو اس وقت جیل میں تھے. یہ کیسی آزاد کشمیر کی سیاست کس ڈگر پر چل پڑی ہے کہ ایک شخص جو ہے ہی جیل میں ہے وہ عوام کے مسائل کو کیسے شناسائی دے سکتا ہے اور وہ الیکشن بھی جیت جاتا ہے؟ دیکھیں جی, آپ کہہ رہے ہیں وہ جیل میں تھا, جیل میں اسے ایک سازش کے تحت قتل کے کیس پہ پھنسوایا گیا.
جب وہ مرڈر ہوا تو اس وقت وہ عامر یاسین اور چودھری یاسین صاحب خود موجود تھے، پولنگ کے اندر تھے. تو وہ عامر یاسین کو جب پھنسایا گیا تو عامر یاسین جو ہے یہ ایک سازش کہتا ہے، کیونکہ پاکستان میں گورنمنٹ تھی، وہاں پہ چڑوئی کا حلقہ ایسا ہے جو چودھری یاسین کے بغیر نہیں چل سکتا. آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، کیونکہ چودھری یاسین ایک کام کرنے والا آدمی ہے، ایک پولیٹیکل آدمی ہے، وہ سمجھتا ہے. لیکن اسے یہ پتہ تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور مجھے پھنسوایا جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے اسے ریلیف دیا کورٹو نے، کورٹو کے ہم شکر گزار ہیں. اور اب وہ باہر آئے اور الیکشن بھی انہوں نے جیل کے اندر جیتا. یہ لوگوں کی ہے نا. یہاں پہ دیکھیں، اگر آپ پیچھے چلے جائیں، 2001 کا الیکشن ہوا، یہاں پہ ارشد غازی کے الیکشن میں 3 مرڈر ہو گئے. لیکن الیکشن یہ نہیں ہے، الیکشن جو ہے نا، میں سچی بات بتاؤں، جو آدمی الیکشن لڑتا ہے، جو سیاست میں ہوتا ہے نا، اسے 302 کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، 307 کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر یہ بات درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام امیدوار یہ کہتے ہیں کہ جیل ہمارا سسرال ہے، ہتھکڑی ہمارا زیور ہے، یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے. جیل کی قید و بند کی صحبتیں ہمیں بالکل ہمارے نظریے سے ہٹا نہیں سکتی، یہ بات درست ہے؟ بالکل نہیں ہٹا سکتے. آپ کی جماعت کا نظریہ ہے بھٹو کل بھی زندہ تھا، بھٹو آج بھی زندہ ہے اور بھٹو تا یاد زندہ رہے گا. بالکل. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھٹو کہاں پہ زندہ ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو کیا کر رہا ہے؟ اس آئیڈیالوجی کو بیان کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں جی، بھٹو صاحب نے جو کشمیر پہ کام کیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کس، اور بی بی اور بھٹو صاحب کے بعد کس نے کشمیر پہ کام کیا ہے؟ بھٹو نے کہا کہ کشمیر جو ہے نا، کشمیر کی جنگ میں 1000 سال تک لڑوں گا. اس نے کشمیریوں کو ان کا حق دلوانے کی کوشش کی. بھٹو نے کشمیر کے لیے جتنا بھٹو نے آئیڈیالوجی یا کام کیا ہے، کس آدمی نے کیا ہے؟ میرپور کی سیاست پہ واپس آتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری اس وقت صدر ریاست ہیں، بیٹا وزیر حکومت ہے، بھائی بھی وزیر حکومت ہے. اس کے باوجود 1 سال گزرنے کے باوجود ایک آرڈر تک نہ کر سکے. لیکن بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں چونکہ اب صدر ریاست بن چکا ہوں، تو کشمیر کے مسئلے پہ میں آزاد کشمیر سے لے کے برسلز، اسپین اور یورپ تک جو ہے وہ تحریکیں چلاؤں گا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہیں کہیں کہ میں تو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں بیرسٹر سلطان محمود کے، دور نہ جائیں آپ. میرپور کے اللہ کا واسطہ ہے، یہ میرپور میں یہاں آپ کو جب سے آپ سیاست میں ہیں، اکثریت ہر دور میں، اور یہاں پہ لوگوں نے آپ کو اچھا خاصا ووٹ دیا ہے، تو خدا رہا اس میرپور کی طرف توجہ دیں. ٹھیک ہے، آپ آزاد کشمیر کی طرف دیں، مقبوضہ کشمیر کی طرف بھی توجہ دیں، وہاں ہمارے بھائی بھی جو ہے نا ترس رہے ہیں. لیکن جو ہمارا مین مسئلہ ہے، میرپور کے اندر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ ہاسپٹل کیا، یہاں پہ چودھری مجید صاحب نے کروڑوں روپے لگائے ہیں ہاسپٹل کے اندر. آپ ہاسپٹل کے اندر جائیں تو آپ کو انٹرپٹ کروں گا، ویری سوری. آپ نے کہا اسپتال میں چودھری مجید صاحب نے کروڑوں روپے لگائے. سابق وزیر حکومت جو میرپور سے ہی تھے نون لیگ کے، وہ کہتے تھے کہ چودھری مجید صاحب نے بلڈنگ تو دی لیکن اس کو چلانے کے لیے اخراجات نہ دیے، اس کی فنشنگ نہ ہو سکی. یہ بلڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں بلکہ نون لیگ نے دی اور فاروق حیدر نے دی. میں پہلے بتا دوں کہ فاروق حیدر نے انہیں دی. یہی بات ہے نا، کام کرنے والا کریڈٹ کسی کو نہیں دیا جاتا. یہاں پہ جو سڑکیں بنی ہیں، چلو اسی پہ جائیں آپ. یہ سڑکیں اب بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی حکومت ہے یہاں پہ، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بنائی. ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو سڑکیں بنی ہیں یہ مسلم لیگ نون کے دور کی بنتی ہوئی، کیونکہ یہ منصوبے ہوتے ہیں، کوئی 2 سال کا ہوتا ہے، کوئی 4 سال. چودھری عبد المجید نے اس ہاسپٹل کو جو دیا، آگے فنشنگ انہوں نے کی. انہوں نے آتے یہاں پہ دیکھیں، ہم نے میگا مارٹ سے لے کر کوٹری روڈ تک جو سولر پینل لگا ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی نے لگایا. یہاں پہ افتتاح آتے ہی جو ہے نا، فاروق حیدر نے یہاں تختی کی پرچم کشائی کی. میں نے یہ ورلڈ بینک سے لیٹیں لی تھی، میرے دور حکومت میں لگی، میں اس وقت ایڈمنسٹریٹر تھا. یہ ویسے کیش کراتے ہیں لوگ، تو کراتے رہے. لیکن آپ یہاں پہ جو ہے نا اپنی ان سے پوچھیں نا منظوریاں کب ہوئی. پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل آزاد کشمیر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل نہیں، ختم. تحریک انصاف جو ہے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ بالکل ختم ہے. آپ کے بارے میں آج کل یہ باز گشت چل رہی ہے مارکیٹ میں کہ آپ الیکٹورل پالیٹکس کی طرف آ رہے ہیں اور میرپور آزاد کشمیر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے آئندہ الیکشن میں امیدوار ہوں گے. کوئی صداقت ہے اس میں؟ اگر پارٹی نے اگر ٹکٹ دیا تو میں انشاءاللہ امیدوار ہوں گا. آپ ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں گے؟ انشاءاللہ. بلدیاتی انتخابات سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وزیر اعظم آزاد کشمیر پابند ہیں کروانے کے، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ کروائیں گے. اس کے بنا پر ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی جو ہے وہ روک دی گئی ہے.
ڈپٹی کمشنر میرپور کو اضافی چارج سونپا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں اگر بلدیاتی انتخابات بھی نہ ہوئے اور ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی بھی نہ آئندہ آنے والے ماہ میں ہوئی تو پھر میونسپل کارپوریشن کا کیا کردار رہ جائے گا؟ بالکل یہاں پہ مثالستان بن جائے گا. میں آپ کو سچی بات، پہلی چیز ہے بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. ہماری جو ہے نا مین بلدیاتی الیکشن ہوگا، وہاں پہ سے نئی قیادت آئے گی، اور تاکہ مسائل تب حل ہوں گے جب نچلی سطح پہ جائیں گے. یہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے بھرپور اس میں میری پاکستان پیپلز پارٹی حصہ لے گی، اور انشاءاللہ میرپور کے اندر جیتے گی. اب لوگوں کو احساس ہو گیا ہے، لوگوں کو اس سوشل میڈیا نے یہ بتا دیا ہے کہ کون آدمی ہے کام کرنے والا اور کون نہیں ہے کام کرنے والا. بالکل. میرے ساتھ موجود تھے خواجہ ساجد پہلوان صاحب، جن کا یہی کہنا ہے کہ میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، جس شہر سے آپ منتخب ہوئے، آپ کا بیٹا منتخب ہوا، اس شہر کے مسائل کو کم کریں، آپ کی مہربانی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاشر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.